حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال. توجہ ہے جو بد نصیب ہے، جو بدتمیز ہے، جو بے ادب ہے، وہ کہتے نبی مر گئے. معاذ اللہ، کہ معاذ اللہ، کہ معاذ اللہ. وہ ایسا کہتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ منہ اور مسل کی دھار در مصطفیٰ بارگاہ مصطفیٰ شان مصطفیٰ میں بولو کبھی نہیں. حضور انتقال کر گئے، وصال کر گئے. قرآن ہے کہ جب مصطفیٰ کا غلام نہیں مرتا تو مصطفیٰ کیسے مرتا؟ معاذ اللہ رب العالمین. حضور پردہ کر گئے، وصال کر گئے مدینہ شریف میں سن 11 ہجری میں. تو حضور کے وصال کے بعد جو حضور کے جسم اقدس پر پانی بہایا جس کو نہلانا کہتے ہیں، جب حضور کے جسم کو غسل دیا گیا تو غسل کے بعد وہ جو غسل کا پانی تھا، حضور کے جسم پاک سے جو پانی لگا تھا نا، وہ جو پانی غسل دینے کے بعد وہ پانی گیا تھا، وہ پانی کا کیا ہوا؟ وہ میں جس کتاب کا نام لیا کہ آپ جانتے ہیں، اس میں لکھا ہے، اس میں لکھا یہ ہے کہ حضور کے جسم پاک کو غسل دینے کے بعد اس سارے پانی کو 4 شیشے کے برتن میں جمع کر دیا. کہیں سبحان اللہ. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ نبی کو بھول سکتے ہو مگر نبی آپ کو نہیں بھولتے. ہم لوگ نبی کو بھول جاتے ہیں مگر نبی ہم کو نہیں بھولتے. ہر پل نبی نے ہم کو یاد کیا. حضور کے جسم پاک کو غسل کیا، 4 شیشے کے پانی میں 4 شیشے کے برتن میں پانی کو جمع کر دیا اور لے کے گئے کو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس میں کا ایک برتن جناب ملک الموت نے لے لیا، ایک برتن جناب جبریل امین نے لیا، ایک برتن ایک شیشے کا برتن پانی والا جناب میکائیل علیہ السلام نے لیا اور ایک برتن جناب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے لیا. 4 بڑے مشہور فرشتے ہیں، چاروں نے حضور کے جسم پاک سے جو غسل کا پانی لگا تھا وہ پانی شیشے کے برتن میں جمع کر کے لے کے چلے گئے. کریں گے کیسے؟ یہ پانی کو جمع کرنے کا مقصد کیا؟ حضور کے جسم پاک سے پانی لگا، اس پانی کا کریں گے کیا؟ علماء بیان فرماتے ہیں. سن توجہ ہے نا؟ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ. اب سنیے، جو جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو ان کی شان کتنی بڑی ہوتی ہے، جن کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو ان کا مقام کتنا بڑا ہو. جناب ملک الموت جب مسلمانوں کی روح قبضہ کرنے آتے ہیں نا، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اسی شیشے کے برتن کے پانی میں سے ایک قطرہ پانی مسلمان کے ہونٹ میں اس کے لب میں ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ملک الموت مرنے والے مسلمان کے منہ میں ایک قطرہ پانی ڈال دیتا ہے، اس پانی کی برکت سے مرنے والے کی جان آسانی سے جسم سے باہر نکلتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرنے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. حضور وصال کر گئے، لگ بھگ 1400 سال کا عرصہ ہونے جا رہا ہے، اس سے زیادہ ہو گیا ہے اور اس سے اس کے قریب ہے، مگر دیکھو حضور کی رحمت اور محبت مصطفیٰ کہ میرے غلام کو مرتبہ تکلیف نہ ہو، اپنے جسم کا پانی بھیج دیا ملک الموت کے ذریعے سے. میرے ہر غلام کے منہ میں ایک قطرہ پانی ڈال دینا، جس میں مصطفیٰ سے لگنے والے پانی کی برکت یہ ہے کہ جان نکلتی تو ہے مگر تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان. دے دیا. اب اسی مرنے والے کو قبر میں لے جایا جاتا ہے اور جب وہاں قبر میں رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد لوگ چلے آتے ہیں تو سانس نہیں دیتا ہے. منکر نکیر آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں سوال جواب کرنے کے لیے. تو اس وقت جناب حضرت میکائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آنے کے بعد اس کے منہ میں ایک قطرہ پانی ڈال دیتے ہیں، جس کی برکت سے قبر کے سوال جواب آسان ہو جاتے ہیں. وہ بندہ یہ حضور کے جسم پاک سے لگنے والی پانی کی برکت ہے. اور جب یہ قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت جناب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر مسلمان کے منہ میں ایک قطرہ پانی ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس بندے کا حساب کتاب آسان ہوتا ہے. اور ایک قطرہ لاسٹ میں ڈال دیتے ہیں. جناب حضرت غالباً سمجھ ترتیب الٹی ہو سکتی ہے مگر بات یہ ہے کہ اس وقت ڈالتے ہیں جب خدا کا دیدار کا وقت ہوتا ہے. اس پانی کے برکت سے دیدار خدا میں آسانی ہوتی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کسی موڑ پہ تنہا نہ چھوڑا ہے. جب تک حیات ظاہری میں رہے دعا کرتے رہے، حیات باطنی میں ہے اپنی امت کے حال سے واقف ہے اور جسم کا پانی دے کر کے مرتے وقت قبر میں ہو، حشر میں ہو، دیدار خدا میں ہو، ہر پل نبی نے اپنی امت کی رہنمائی
فرمائی گویا مصطفیٰ کریم کا پیغام یہ ہے تم مجھے بھول سکتے ہو مگر یہ تمہارا نبی تم کو کبھی نہیں بھولتا. اس لیے یارو ہم چاہے بگاہے میلاد منا کر کے اتنا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں زندگی ملے نبی کے صدقے, مکان ملا نبی کے صدقے, جائیداد ملی, دکان ملی, جو کچھ بھی ملا ہے سب نبی کے صدقے میں. اس لیے جب بھی خوشی کا موقع آئے نبی کی میلاد سجا کر کے یہ دنیا کے لوگوں کو پیغام دو تم احسان فراموش ہو سکتے ہو, ہم احسان مند ہیں. جب بھی کوئی ذکر کی بات آئے گی کوئی خوشی کی بات آئے گی ہم اپنے سے پہلے مصطفیٰ کریم کو یاد کریں گے. جس نبی نے ہم کو کبھی نہیں بھولا ہم بھی ہر ہر اس نبی کو یاد کریں گے. اور یاد رکھیں جو نبی کو اپنی زندگی میں یاد کرتا ہے خدا اس کی زندگی میں بہاریں پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کی عبادت کریں, مصطفیٰ کریم سے محبت کریں. اس کے بعد ایک پیغام ہے کہ وبالوالدین احسانا, اور آپ جہاں کہیں بھی رہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. 9:09 ہو گیا ہے, میں صرف 5 منٹ کی گفتگو جاری کر کے اختتام تک پہنچاتا ہوں. ذرا کہیں سبحان اللہ. اللہ کی عبادت کریں ساتھ میں ماں باپ کے احسان کو بھی یاد رکھیں. جو قرآن کریم کے پہلے پارے سے لے کر کے غالباً 30 پارے تک آپ کو جگہ جگہ ملے گا نا جس میں اللہ کے فرمان وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا. یہ احسان کیا ہے؟ کیا ہم ماں باپ کا احسان کر سکتے ہیں؟ اس احسان کا مطلب ہے اچھا سلوک کرنا, اچھا برتاؤ کرنا. ہر وہ اچھے عمل جو ماں باپ کو خوشی پہنچائے ان سارے اعمال کو اچھے اخلاق سے ادا کرنے والے کو خدا ثواب عظیم عطا فرماتا ہے. حدیث سن چکے ہیں کہ محبت کی نگاہ سے ماں کو دیکھے باپ کو دیکھے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے نا, ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. ماں باپ جن کا ہم پر اتنا خدا رسول کے بعد اللہ و رسول کے بعد اس انسان پر سب سے بڑا احسان ماں باپ کا ہے. سب سے بڑا احسان دوست سے دنیا کے کسی بھی احسان کرنے والوں سے بڑا احسان ماں باپ کا ہے. ماں باپ نے ہمیں تب سے چاہتا ہمیں کچھ نہیں آتا تھا. ماں پیٹ میں اس کے بعد پیدا ہوئے تو بستر میں اور گھر بار میں ہر جگہ ماں باپ نے اولاد کا بڑا خیال رکھا ہے. اگر ماں باپ اولاد کا خیال نہ رکھتے اولاد ضائع ہو جاتی. ماں باپ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ماں باپ کے احسانوں کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا. حدیث پڑھے, ایک نہیں 2 نہیں, آپ 10 حج کرا دیجئے مگر ماں باپ کے احسان کو ادا کرنا نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کو اچھا کھانا کھلائیں, ان سے محبت سے بات کریں, ان کو آتے جاتے سلام کریں, بیمار ہو تو خدمت کریں, مجبور ہو تو پیسہ دیں, تکلیف میں ہو تو آپ تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ نوکر رکھ دیا آپ عیش کرو, نہیں. اسلامی مزاج حکم یہ ہے کہ پیسہ دے کے نوکر رکھو نہ رکھو مگر ماں باپ کی خدمت کی بات تو اپنے ہاتھوں سے خدمت کرو, اپنے ہاتھوں سے خدمت کرو, اپنے ہاتھوں سے ماں باپ کا خیال رکھو. ایک بندہ اگر غلام کی طرح ماں باپ کے سامنے زندگی گزارے, غلام کی طرح, ماں باپ بادشاہ ہو اولاد غلام کی طرح زندگی گزارے تب بھی ماں باپ کے حقوق کو کما حق کو ادا نہیں کر سکتا ہے. ایک اولاد اگر اپنے بدن کی چمڑی نکال کے جوتا بنا دے اور وہ جوتا ماں باپ کو پہنا دے تب بھی ماں باپ کے حقوق کو کما حق کو ادا نہیں کر سکتا ہے. ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کرتے رہے ماں باپ کے حقوق کو کما حق کو ادا نہیں کر سکتا ہے. جو میں نے آیت پڑھی اس کے آگے اور بھی آیت بڑی لمبی ہے, آخر میں ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ نے کہا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے ایک یا دونوں تو انہیں اف مت کہو بلکہ ان کے لیے نرمی کا بازو بچھاؤ, ان سے محبت سے بات کرو, نرمی سے بات کرو, اور وہ زندہ ہو تب بھی انتقال کر جائے تب بھی خدمت کرنے کے ساتھ میں خدا سے دعا کرو, اے اللہ میری بساط کیا کہ ماں باپ کی کما حق کو خدمت کر سکوں, ان کے احسان کا بدلہ ادا کر سکوں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ قرآن پیغام ہے, خدمت بھی کرتے رہو اس کے بعد خدا سے دعا کرو, یا اللہ میری حیثیت نہیں کما حق کو ماں باپ کا ادب ان کی بھی خدمت کر سکوں, اے اللہ تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا
کھا کے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی تھی. یہ قرآن ہے قرآن. لیکن آج عالم یہ ہے کہ بندہ چھوٹی چھوٹی بات میں ماں باپ کو گالی دیتے, ماں باپ کی باتوں کی نافرمانی کرتے, ان کا دل دکھاتا, انہیں برا بھلا کہتے. 4 پیسہ کمانے لگ گئے, اب ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے. 4 پیسہ کیا کمائے, ماں باپ کا دل دکھانے کی بات کرتے. کون ہو کہ تمہیں حساب دینے والا, تم کون ہو؟ اب اتنا وقت نہیں کہ میں اتنی ساری باتیں کہوں. حضور کے دربار میں ایک شخص آیا تھا, لاٹھی ٹیک کر کے یا بڑھاپے کے عالم میں. ان کے بیٹے نے پہلے آ کے نبی کے بارگاہ میں کہا, توجہ سنیے گا, نبی کے بارگاہ میں ایک شخص آ کے کہا, حضور میرے باپ میرا پیسہ مجھ سے چھین لیتے ہیں. اچھا بلاؤ تمہارے باپ. باپ کو بلایا گیا تو پھر آئے وہ. نبی نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا شکایت کرتا ہے آپ کی کہ آپ اپنے بیٹوں کے پیسے کو چھینتے کیوں ایسا؟ تو کہا میرے آقا یہ مجھ کو حق نہیں دیتے, مجھ کو خرچ دیتا نہیں. جب میں جوان تھا, یہ بچہ تھا, میں نے ہر طرح سے اس کی خدمت کی, اس کا خیال رکھا, اس کی پرورش کی. اب جب میں بوڑھا ہوں, مجبور ہوں, یہ کماتا ہے, میرا خیال نہیں رکھتا. بس اتنا کہنا تھا. نبی جلال میں آ گیا. اب اللہ کے نبی نے اسے اشارہ کر کے کہا, سن تو بھی اور تیرا مال بھی, یہ تیرے جسم کا بھی تیرے مال کا بھی مالک تمہارا باپ ہے. یہ مانگے نہ مانگے تمہارے جسم پر بھی تمہارے باپ کا حق ہے, تمہارے مال پر بھی تمہارے باپ کا حق ہے. آپ اندازہ کریں, 2 پیسہ کما کیا لیے, 2-4 پیسہ کیا کما لیے کہ ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے, کیا پیسہ کما لیے کہ ماں باپ کے بارے طرح طرح کی باتیں کرتے. اور آج انسان 2 پیسہ کماتا ہے, ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا تو دور کی بات ہے. ہم نے تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا ہے کہ باپ کو گھسیٹتا ہے, ماں کو گھسیٹتا ہے, ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے. نافرمانی تو ہے ہی, مگر ہم نے ایسے بدنصیبوں کو بھی دیکھا ہے جس نے ماں باپ کو تھپڑ تک مارا. یاد ہے کہ حضور کی حدیث ہے کہ جو دنیا میں ماں باپ کا دل دکھائے گا, دنیا میں جو مسلمان جو بندہ ماں باپ کا دل دکھائے گا, حضور کا فرمان کہ جنت کی خوشبو 100 سال کی دوری تک آتی ہے, لیکن ماں باپ کے دل دکھانے والا وہ بدنصیب ہوگا. جنت جانا تو دور کی بات ہے, اسے جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی, جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی. آپ اندازہ کریں کتنی بڑی سزا ہے ماں باپ کے دل دکھانے کی. سو قرآن کریم نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور کئی جگہ پر جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے, وہی اللہ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی ذکر کیا ہے. اس لیے یارو, اگر اللہ 4 پیسہ دے تو بڑا بن کر کے ماں باپ کو آنکھیں نہ دکھانا, بلکہ ماں باپ کے قدم کو پکڑ کے دعا لینے کی کوشش کرنا. آپ بڑے ہو جاؤ, 4 پیسہ کماؤ, ماں پہ غصہ نہ کرو, باپ پہ غصہ نہ کرو. یاد رکھیں ماں کی بد دعا بڑے سے بڑے ولی کی زندگی تباہ کر سکتی ہے. ماں کی بد دعا بڑے سے بڑے ولی کے ولایت کو تباہ کر سکتی ہے. ماں کی بد دعا جتنی جلدی لگ جاتی ہے نا, انسان گمان بھی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ماں کی بد دعا سے بچو, باپ کی بد دعا سے بچو. ایک حدیث میں نبی کا فرمان کہ ماں باپ جنت بھی ہے, ماں باپ جہنم بھی ہے. جس انسان نے ماں باپ کو راضی کر لیا وہ جنت میں جائے گا, جو ماں باپ پہ دل دکھائے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور ایک حدیث پاک میں ہے, اللہ کے نبی فرماتے جس نے باپ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کر لیا. یعنی اگر چاہتے ہو نماز پڑھ کر, روزہ رکھ کر کے, عبادت کر کے خدا کو راضی کرو تو اس سے پہلے باپ کو راضی کرو. باپ ناراض ہوگا یہ سوچنا چھوڑ دو کہ خدا راضی ہوگا. جس سے باپ ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے. یہاں عالم یہ ہے کہ 4 پیسہ کیا کرنا لیے, ہیکڑی آ جاتی ہے, سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, دل پھلا رہتا ہے, منہ پھلا لیتا ہے, اور سمجھتا ہے کہ میں نے 2 پیسہ دے کہ ماں پہ احسان کیا. نہیں, زندگی بھر ہم ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے. بات یہ بہت ساری ہے, آخری بات سن لیجیے, صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. کسی موقع سے سرکار غریب نواز نے پیغام دیا تھا, 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. وہ کیا چیز ہے؟ کہا تھا قرآن کا دیکھنا عبادت ہے. کہ سبحان اللہ, قرآن کا دیکھنا عبادت ہے. کعبہ شریف کا دیکھنا ایمان کی حالت میں نا, قرآن شریف کا دیکھنا عبادت ہے. یہ سب ایمان ہی کی حالت میں ہے. کعبہ شریف کا دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کے بعد جو تیسری بات, کچھ لوگوں نے جناب ابو ہریرہ سے حدیث بھی کوٹ کیا اس کو. تیسری بات کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. ماں باپ کا چہرہ دیکھنا
عبادت ہے. جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو اس کو گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہوگا. جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو ان کو ستانا کتنا بڑا گناہ ہوگا. ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. نمبر 4 عالم دین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو اسے نوکر سمجھنا کتنی بڑی بیوقوفی اور کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے. عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے لیکن اسی عالم کو نگر نگر پھراؤ, ساکل دے کر کے ڈگر ڈگر پھراؤ, ساکل دے کر کے محلے محلے پھراؤ, ساکل دے کر اس کو دکان دکان پھراؤ. یہ عبادت کی بات ہے کیا؟ دنیا میں کوئی انسان اپنے پیر کو سائیکل لے کے بھیجے گا دکان دکان؟ لیکن جس عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اس عالم کو سائیکل دے کر دکان دکان مکان مکان نگر نگر ڈگر ڈگر پھرانا عبادت نہیں, یہ گناہ کا کام ہے. اس لیے ہوش کے ناخن کے 4 پیسے کے لیے کسی عالم کی عزت کو داؤ پہ مت لگائیے گا. ہوش کے ناخن میں کہ کسی 4 پیسے کے کسی عالم کو رسوا کرنے کی کوشش نہ کریں. اور علماء نے تو یہاں تک کہا جو کسی عالم کو کسی عالم کا دل دکھائے گا, کسی عالم کی برائی کرے گا, اس کے 10 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا. 10 نسلوں تک عالم پیدا نہیں ہوگا. اس لیے کوئی عام بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. اس لیے اپنے علماء کی قدر کریں, ان کی بے حرمتی نہ کریں. جب آپ کا عالم سائیکل لے کر کے دکان دکان مکان مکان جگہ جگہ بھیجے گا, کل وہی جمعہ میں کھڑے کے نصیحت کرے گا, کب کیوں کریں گا؟ آپ تو بولیں گے ارے یہ تو روز آتے دن میں, ان کی کیا عادت ہے, ان کی کیا عزت کرنا. اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ علماء کی زبان کا اثر ہو, ان کی باتوں کا اثر ہو, تو انہیں نوکر کی طرح نہ رکھیے, انہیں عالم کی حیثیت سے رکھیے, انہیں اسی نگاہ سے دیکھیے. عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور 5ویں چیز علماء فرماتے, 5ویں چیز کہ اپنے شیخ اپنے پیر کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. جن کا دیکھنا عبادت ہو ان کی بے حرمتی کرنا بہت بڑا گناہ ہوگا. جن کا دیکھنا عبادت ہو انہیں ستانا بہت بڑا گناہ ہوگا. جن کا دیکھنا عبادت ہو ان پہ ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہوگا. اس لیے ماں باپ کی بھی قدر کریں اور علماء کی بھی قدر کریں. دعا ہے مولا کریم سے اللہ ہمیں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. ان کو خود کو احساس ہے وقت کا. آپ مجھے گھڑی دکھائے نہ دکھائے مجھ کو احساس ہے وقت کا. اس لیے میں جو تھوڑا کھینچتا ہوں صرف آپ کے لیے, تاکہ آپ کو سمجھ میں بات آئے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے, حدیث کا پیغام کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. ہمارے البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل